الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے صحیح مسلم کی حدیث جس کا کچھ حصہ آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سماعت فرمایا تھا، درمیان میں ایک جمعے کا ناغہ آ گیا ہے۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جو مجھ سے قبل کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں کی پہلی چیز یہ ہے کہ مجھ سے قبل ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر سرخ اور کالے کی طرف اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ نے کل کائنات کی زمین کو میرے لیے جائے نماز بنا دی ہے، اور اس زمین کی مٹی کو بھی اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے میری مدد میرے رعب اور دبدبا سے کر دی ہے، میرے خوف سے میری مدد کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس علاقے تک پہنچنے میں ابھی 1 مہینے کا فاصلہ، 1 مہینے کی مسافت باقی ہوتی ہے، کہ اللہ میرا رعب، میرا خوف، میرا دبدبا دشمن کے دل کے اندر 1 مہینے کی مسافت سے قبل طاری فرما دیتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی ہے۔ 5ویں چیز فرمایا کہ اعطیت الشفاعۃ، کہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، سفارش کا حق عطا فرمایا۔ اور یہ سفارش کا حق اللہ نے صرف اور صرف پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حق نہ آدم کو ملا، نہ نوح کو ملا، نہ ابراہیم کو ملا، نہ اسماعیل کو ملا، نہ موسیٰ کو ملا، نہ عیسیٰ کو ملا علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ شفاعت کا حق اللہ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب میدان لگا ہوگا، آدم سے لے کر آخری نبی کی امت تک اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں اس میدان میں جمع ہوں گے، اور ہر آدمی، ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت، حتیٰ کہ ہر نبی اس میدان کی سختی کے اندر یہ کہہ رہا ہوگا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، ہائے اللہ میرا کیا بنے گا، میری جان کا کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، آدم ہوں گے وہ بھی رب نفسی، نوح ہوں گے رب نفسی، ابراہیم ہوں گے رب نفسی، اسماعیل ہوں گے رب نفسی، موسیٰ ہوں گے رب نفسی، عیسیٰ ہوں گے رب نفسی۔ لیکن یاد رکھیے اس میدان کے اندر ایک ہی ہستی ہوگی جو اس وقت بھی اپنے نفس کا ذکر نہیں کرے گی، بلکہ وہ رب نفسی کی بجائے یہ کہتی نظر آئے گی، رب امتی رب امتی رب امتی۔ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میرے انسانوں کا کیا بنے گا، اے اللہ میرے ماننے والوں کا کیا بنے گا، رب امتی رب امتی۔ لوگوں، ہر انسان رب نفسی کا تذکرہ کرتا نظر آئے گا، لیکن صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہوگی جو رب نفسی کے بجائے کہے گی رب امتی۔ اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔
اللہ نے ایسے محبوب عطا فرمایا، ایسا رؤوف الرحیم پیغمبر عطا فرمایا، ایسا عظمت اور برکت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، جب آدم بھی سفارش نہیں کریں گے، نوح بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اور اس حدیث کو یاد کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر لگا ہوگا، ہاں جی، آدم بھی نوح بھی سارے انبیاء پریشان ہوں گے، لوگ جمع ہو کر کہیں گے کیوں نہ ہو سفارش کے لیے اور حالات کی آسانی کے لیے اپنے ابا آدم کے پاس جائیں، اس سے جا کر گزارش کریں کہ اللہ سے ہماری سفارش کرے، اللہ ہماری مشکل کشائی فرمائے۔ لہذا سارے لوگ چلیں گے، اب بابا آدم کے پاس چلے جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی سفارش سے انکار کر دیں گے، کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کہتے کہتے کہا جائے گا تم موسیٰ کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، سارے نبی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کہا جائے گا اگر تم سفارش کروانا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی، کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، محبوب دو چیزیں ہیں، ان دو میں سے جس کا بھی آپ انتخاب فرما لیں گے میں رب آپ کو عطا فرما دوں گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کیجئے، گھٹنوں کا سہارا چھوڑ کے بیٹھیے۔ فرمایا اللہ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا۔ پہلی چیز فرمایا محبوب شفاعت کا حق لینا چاہتے ہو، سفارش کا حق لینا چاہتے ہو، یا پھر یہ ان یدخل نصف امتی، کہ قیامت کا دن آئے گا میں آپ کے آدھی امت کو جنت کا داخلہ دے دوں گا، یہ آدھی امت کا جنت کا داخلہ پسند کرتے ہو یا قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کرنا پسند کرتے ہو؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعۃ، میں نے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصف امت والے اختیار کو میں نے چھوڑ کے اپنی امت کی سفارش کا حق میں نے اختیار کرتے ہوئے اس کی چوائس کی ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کیوں اس چیز کو میں نے اختیار کیوں کیا؟ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وَأَكْفَى، اس لیے کہ سفارش کسی مخصوص افراد کے لیے نہیں ہوگی، سفارش کروں گا سفارش کا حکم بھی عمومی ہوگا، اور ایسی سفارش کروں گا جو سب کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، اے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت والے دن میں سفارش صرف متقین کی کروں گا، صالحین کی کروں گا، نمازیوں کی کروں گا، حاجیوں کی کروں گا، روزے داروں کی کروں گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا محبوب جی ہاں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان رکھتا ہوگا قیامت والے دن آپ سفارش ان کی کریں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، سفارش متقین کی نہیں ہوگی، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، تین جملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سفارش کن کی کروں گا؟ ارشاد فرمایا میں قیامت والے دن سفارش گناہ گاروں کی کروں گا، قیامت والے دن سفارش خطا کاروں کی کروں گا، اور لوگوں قیامت والے دن سفارش معصیت میں آلودہ لوگوں کی سفارش کروں گا۔ قربان جاؤں، اللہ نے یہ سفارش کا حق دیا ہے تو کائنات کے اندر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ نے یہ خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا
اول شافع و اول مشفع، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، سب سے سفارش بھی میں کروں گا اور سب کے مقابلے میں سفارش بھی میری ہی قبول کی جائے گی۔ 7 دن آپ اللہ کے سامنے سجدہ بریز ہوں گے۔ 7واں دن جب آئے گا اللہ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا میرے محبوب ارفع رأسک سل توتا واشفع تشفع، اے میرے محبوب 7 دن گزر گئے، سجدے میں پڑے نظر آ رہے، ارفع رأسک، نبوت کا سر اٹھائیے، رسالت کا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایسا عالم ہوگا، کوئی نبی کسی اپنے امتی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کا حق اللہ پاک نے قیامت والے دن صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید نے یہی ذکر فرمایا، لیکن لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے دنیا کے اندر مجھے جو بھی پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں تبھی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا کہ دنیا کے اندر میری بات کو مانتے رہو گے۔ میں تمہاری دعاؤں کو تبھی قبول کروں گا جب میری ذات پر ایمان لے آتے رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر میں ہر کسی کی سنا کرتا ہوں، ہر کسی کی قبول کیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ میری خاصیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمارا پروردگار ایسا ہے جو ہر وقت زندہ ہے اور قائم بھی ہے، دائم بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اگر دینے والے رب کی ذات سو جائے، اونگ میں آ جائے، مانگنے والا مانگنے لگے، رب اس وقت سویا ہو، تو بتاؤ رب کی ذات کے علاوہ کون پکارنے والے کی پکار کو سن سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے دنیا میں تم مجھے پکارتے رہو گے، میں دیتا رہوں گا، تم دعائیں کرتے رہو گے، میں سنتا رہوں گا، تم دعائیں پکارتے رہو گے، میں قبول کرتا رہوں گا۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا جس کو میدان معاشر کہا جاتا ہے، آدم بھی سفارش کرے گا، قبول نہیں کی جائے گی، نوح بھی سفارش کرے گا، قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے یہ اعزاز نہیں بخشا، یہ خصوصیت اللہ پاک نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، اور دنیا کے اندر تم لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، گدی نشینوں کو کیوں پکارتے ہو، رب کے در کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ جب ان سے پوچھا جائے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم علی حجویری کو کیوں پکارتے ہیں؟ قیامت والے دن ہمارے سفارش کرے گا۔ سیمن شریف والے کو کیوں پکارتے ہیں؟ ہماری سفارش کرے گا۔ عبداللہ غازی کی دربار پہ کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ پاک نے سورت کے اندر یہ بیان فرمایا میرے محبوب ذرا ان سے پوچھ تو لیجئے من ذا الذی یشفع عنده
إلا بإذنه، بھلا یہ تو بتاؤ میری اجازت کے بغیر کون کس کی سفارش کرے گا؟ میری اجازت کے بغیر آدم بھی سفارش نہیں کریں گے، میری اجازت کے بغیر نوح بھی سفارش نہیں کرنے والے ہوں گے، میری اجازت کے بغیر جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی کسی کی سفارش نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ حق میں نے صرف آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیجئے اگر تم چاہتے ہو قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، اللہ پاک نے ایک امت محمدیہ کو نسخہ سکھا دیا ہے، ایک وظیفہ سکھا دیا ہے، ایک دعا سکھلا دی ہے، ذرا وظیفہ یاد کر کے لے جائیے، دعا کا اہتمام کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اوے لوگو جب تم مؤذن کی اذان کے کلمات کو سنو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں لوگوں کا نسیان میں یہاں دور کرتا جاؤں، بعض لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کو سن کے اس کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا یہ مقام نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا مؤذن جیسے کہے تم بھی ویسے کہو۔ مؤذن نے جب کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں بھی کہنا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور تم نے کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تم یہی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر ہی فرمایا جب مؤذن جب اذان ختم کر لے اس کے بعد تم نے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد پھر تم نے کیا کہنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، ذرا پڑھتے رہیے میرے ساتھ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مؤذن کے کلمات کو سن کے جواب دے گا میرے اوپر درود پڑھے گا، درود پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة، مکمل دعا جو پڑھ لے گا نسخہ ذرا لے کے جائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پڑھنے والے کے متعلق قیامت کا دن آئے گا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا اس دعا پڑھنے والے کے حق میں میں محمد اللہ کے ہاں جا کے سفارش کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ دعائیں مسنونہ پڑھنے والے انسان کے لیے محمد الرسول اللہ سفارش کریں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ یہ دعا پڑھیے، پڑھ لیجئے، یہ دعا پڑھا کیجئے، اس دعا کو مت چھوڑیے۔ آپ مؤذن کی اذان سنتے ہیں ویسے کلمات کو دہرا لیجئے اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے قیامت کا دن آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بندے کے حق میں سفارش کروں گا۔ یہ پانچویں خصوصیت جو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اور چھٹی خصوصیت جو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا جہاں سے چلتے اور پہنچتے مہینوں لگتے تھے اللہ پاک نے عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ پاک نے آپ کو مکہ سے مدینہ، مدینہ سے
مسجد اقصی بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر عرش بری کے قریب قریب اللہ تعالیٰ لے گیا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ تک لے گیا، اور پھر واپس صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ کی سیر کرا دی، مسجد اقصیٰ کی سیر کرا دی، تمام انبیاء کی امامت کا اعزاز عطا فرما دیا، اور پھر پہلے آسمان پر انبیاء سے ملاقات، پھر دوسرے آسمان پر نبی سے ملاقات، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروائی، اور ملاقات کے بعد پھر جنت کی بھی سیر ہوئی، جہنم کی بھی سیر ہوئی، جس کو اسراء اور معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگوں، یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی بالخصوص عطا فرمائی ہے، وگرنہ آپ سے قبل کئی لاکھ، کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں، کئی ہزار پیغمبر آئے، یہ اعزاز کسی نبی کے نصیبے میں نہیں آیا، یہ اعزاز صرف ملا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف سیر مقصود نہیں تھی، بلکہ چشمدید گواہی کے لیے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ بھی بتا سکیں کہ لوگوں، میں نے اپنے آنکھوں سے جنت کے مناظر بھی دیکھے ہیں، میں نے اپنے ہی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا ہے، تاکہ لوگوں کو بتانے میں، سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ جو چیز آنکھوں کے تجربے کے ساتھ بندہ بتا سکتا ہے، وہ بغیر دیکھے نہیں بتا سکتا۔ اگرچہ آپ بغیر دیکھے بھی بتاتے تو امت کا حق تھا اس آپ کی بات پہ ایمان لانا، لیکن اللہ نے یہ چیزیں دکھا کے تاکہ آپ عینی شاہد بھی بنیں اور اپنے عینی چشمدید گواہی کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ واپس آنے لگے، اللہ پاک نے آپ کو آخری بات، اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا کہ میرے محبوب لے جائیے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ، اور اپنی امت کو جا کے دیجیے اور ان سے کہیے کہ 50 نمازوں کو ادا کیجیے اگر جنت کا داخلہ چاہتے ہو۔ آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، آپ نے یہ 50 نمازوں کا تحفہ لیا، واپسی آئے، ملاقات جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد پوچھا محبوب کیا لے کے چلے ہو، تحفہ کیا دیا ہے؟ عرض کیا موسیٰ اللہ نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے لوگ کہاں تک عمل کرتے ہیں، جائیے اللہ سے سفارش کیجیے اور اللہ سے کہیے، اللہ سے تخفیف کی سفارش کیجیے کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی کر، اس میں تخفیف کر دے۔ آپ نے اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر اللہ سے یہ بات کی، اللہ نے 5 معاف کر دیں، پھر آئے 45، پھر گئے 40، پھر گئے 35، پھر گئے 30، پھر گئے 25، پھر گئے 20، پھر گئے 15، پھر گئے 10، پھر گئے 5۔ جب 50 سے 45 معاف ہو گئیں، 5 باقی رہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا محبوب کتنی باقی؟ کہا 5 باقی رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے کہو میری امت یہ 5 پڑھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی، اس میں بھی تخفیف کیجیے۔ ہائے، آج موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کی قسم سچی ثابت ہو رہی ہے، ہم 5 ہی نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اگر 50 ہی فرض ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ پھر تو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، بس آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ، بس ہر وقت سجدہ رکوع قیام ہی ہوتا رہتا، آدمی اور کوئی کام نہ کر سکتا۔ لوگوں یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا، 50 سے 5 باقی رہ گئے، امت کے لیے میں نے 45 کی تخفیف کر دی، محبوب کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ مجھے جاتے ہوئے اور کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اللہ آپ کی امت کو ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ آپ کی
रहमत देखिए, आपकी शफ़क़त देखिए कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए कितने इनाम रखे हैं, कितने एजाज़ रखे हैं और कितने आलिशान मकाम अल्लाह ने इस उम्मत के लिए रखे हैं। ये 6 वो एजाज़ हैं, 6 वो इम्तियाज़ात हैं, 6 वो ख़ुसूसियात हैं जो अल्लाह पाक ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाए। और उनमें से नमाज अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है, नमाज अल्लाह का ख़ास इनाम है। फरमाया अगर कोई परेशानी आए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाइए, घुटनों को टेक लीजिए, पिशाने को टिका दीजिए और अल्लाह के सामने हाँ जी सर्ब सजूद होके रब के सामने हाज़िरी दे के अपने दुआओं को अल्लाह के सामने रख दीजिए। अल्लाह की कसम 2 रकत नमाज पढ़ने की बदौलत अल्लाह इंसान की परेशानियां दूर फरमा देता है। इंसान पढ़ने वाला तो बने, इंसान पढ़ने वाला तो बने। हम दुकानदार लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, अपने दुकान पे बैठे होते हैं, घड़ी देखते रहेंगे जी बस अब टाइम, हाँ बस खुतबा ख़त्म होने को है, हाँ बस जो है सलाम फिरने को है, अब आखिरी रगत है, अब इमाम साहब तशहुद में बैठे होंगे, बस भागे भागे वज़ू किया और हाँ जी पानी खुश किया और भागते भागते आके जो है तशहुद में मिल गए, सलाम फेरने से पहले मिल गए, खुतबा के ख़त्म होने के दौरान जो है हम आकर मिल गए। अल्लाह की कसम याद रखिए प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया कि फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए तबाही है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। अल्लाह नमाज तो हलाकत से बचने के लिए है, अल्लाह नमाज तो तबाही से बचने के लिए है, अल्लाह नमाज तो बर्बादी से बचाती है, अल्लाह नमाज तो नुकसान से बचाती है। नमाजी भी और फिर तबाही भी, नमाजी भी बर्बादी भी, नमाजी भी तो और उसके बाद नुकसान भी, हलाकत भी। ये क्यों? फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वो नमाजी जो दुनिया के अंदर नमाज तो पढ़ते थे लेकिन टाइम से गफलत का शिकार होकर अपनी मर्ज़ी से, अपने मनमानी से, सुस्ती के साथ पढ़ ली, जी में आया जब आया पढ़ ली, जब वक्त मिला पढ़ ली, वक्त निकल गया कोई परवाह नहीं। फरमाया नमाज तो इन्होंने पढ़ी है लेकिन ये नमाज क़यामत वाले दिन इंसान को फ़ायदा नहीं देगी। आखिरी बात इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो इस तरह नमाज पढ़ेंगे जिस तरह के ज़मीन के ऊपर दाना डाल के मुर्गियों को छोड़ दिया जाए और मुर्गे अपने चोंच के ज़रिए जो है वो ज़मीन पे पड़े दानों को उठाते हैं। बाद लोग आएंगे नमाज ऐसे पढ़ेंगे। आज आप देख लें, ज़रा विज़िट करें, मुआयना करके आप ख़ुद नतीजा निकाल सकते हैं। समझदार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, आप देख सकते हैं कि आया हमारा मुआशरा उस बात की अक्कासी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मामलात वैसे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मेरे भाइयों, नमाज वाले तोहफे की कदर करनी होगी। अगर हम अल्लाह के इस तोहफे की कदर करेंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह हमारी भी कदर करेगा। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए।